وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فاروق صاحب بڑا اچھا آپ نے کلپ ریکارڈ کیا ہے اور اس چیز پر زور دیا ہے کہ کفر بالطاغوت کرنا بہت ضروری ہے، اور کفر بالطاغوت نہ کرنے ہی کی وجہ سے یہ شرک اور کفر ہر جگہ پھیل رہا ہے، اور یہ سب سے بڑے طاغوت یہ مولوی ہیں اور یہ ان کے پیر ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین خالص کے یہ دشمن ہیں، الہ کا مسئلہ چھپاتے ہیں اور اسی میں ان کا مفادات ہیں۔ اندر سے سارے ایک ہیں، اوپر سے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیت آتی ہے 34 نمبر، اس میں ان سب مولویوں کا ذکر ہے۔ ان کثیر من الاحبار و رہبان لا یاکلون مال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس گروپ فوٹو کے اندر میں نے سب ان طاغوتوں کو گویا گٹھا کر دیا ہے کہ سب یہ حق کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو حق کو چھپاتا ہے یہ علی انجینئر ہے۔ اس میں میں آپ کو آواز سناتا ہوں، آپ پہچانتے ہیں۔ کہتا ہے میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، بریلویوں کے پیچھے بھی، دیوبندیوں کے پیچھے بھی، اہل حدیثوں کے پیچھے بھی، حالانکہ ان کے کئی شرک بھی واضح کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ ہم ان کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ اور آج تو اس کی کلپ نے حیران کر دیا، کہتا ہے میں یہ جو گھوڑے کی پوجا کرنے والے شیعہ ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے، ان کے پیچھے بھی کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، اکثر میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ ذرا اس کی آواز خود سنیے۔ نہیں برا مانتا، نہیں آپ کو کریں گے۔ میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے۔ آپ بھی تجربہ کر لیں۔ دیکھا بھائی، آپ کو بھی تجربہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے شیعوں کی جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھی ہے اور آمین اونچا کہا ہے، پھر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ کہی تھی کہ میں وہاں ایران گیا ہوں، کہتے ہیں ایران گیا ہوں، وہاں ان کے علماء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے درس سنے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی جب ہمارے درسوں میں آئیں تو ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اندازی اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ کسی کو مشرک بھی سمجھنا، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنا، پھر ان کو چندے بھی دینا۔ تو خیر کب آئے گی؟ خیر تو پھر آ ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ نے جب وہ لائن ہی نہیں لگائی، حق اور باطل کے درمیان لائن ہی نہیں لگائی ہے، بلکہ حق اور باطل کو آپس میں مکس کر کے پیش کر رہے ہو، تو پھر کون آپ کو یہاں تنگ کرے گا، یا کون آپ کے بات کو مانے گا؟ اور مانے گا بھی تو فلاح کیسے پائے گا؟ کیونکہ حق اور باطل کو تو آپ نے ملا دیا۔ یہ اصل میں ہوا ہے کہ کسی نے پوری طرح اس کی نشاندہی نہیں کی ہے، اور پھر اس سے بچا نہیں، اجتناب نہیں کیا ہے کفر و شرک سے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ اہل حدیثوں کے لوگ نکل کر ہمارے ساتھی جب بنے تو انہوں نے بتایا کہ ہم گئے اپنے اہل حدیث علماء کے پاس اور ان کو کہا کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کے جو حوالے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں اور ان کو طاغوت قرار دیا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ تم بھی تو عالم دین ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے پڑھی نہیں تھی۔ تو ان کا بھی بات کبھی کھٹکی نہیں تمہیں؟ کہتے کھٹکی بھی تھی۔ ان کا پھر ان کا چلنے دو، کون پوری ایک سسٹم میں اس کے ساتھ ٹکر لے؟ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تو علی انجینئر کا بھی یہی معاملہ ہے، کہتا ہے کہ بس اس نے ظن رکھو، کلمہ جو پڑھ لیا ہے، باقی بڑے بڑے ان کے دعوے، چاہے چشتی اور رسول اللہ کے کلمے پڑھوائیں، تھانوی اور رسول اللہ کے کلمے پڑھوائیں، پھر بھی کہتا ہے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور گھوڑے کی عمر بیوی کو لگائیں اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگائیں، شاہ ولی اللہ کے والد صاحب جو مرضی کریں، کفر کی انتہا پر پہنچ جائیں، خدائی کے دعوے کریں، پھر بھی ان کے لیڈر ہیں، پھر بھی ان کے امام ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ فرق ہے ان مولویوں کے درمیان اور ہمارے درمیان، یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، اور کفر بالطاغوت کیے بغیر انسان ایمان اور اسلام کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔